السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں ہر انسان تکلیف و پریشانیوں سے، آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اور اپنی تکلیفوں پریشانیوں آزمائشوں کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف پریشانی شاید کسی کو بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا بھی کوئی نظر آ جائے کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ تکلیف و پریشانی میں ہو، اور ہمیں اس کا احساس بھی ہو جائے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں وہ شخص جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں ہوں، سب سے زیادہ اس نے مشکل وقت گزارا ہو، سب سے زیادہ پریشانیاں اس نے اٹھائی ہوں، جب وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے یا پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، مشکل ترین حالات سے گزرا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ڈبکی دیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ آدم کی اولاد، یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ اور وہ شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، آپ کی قسم، میں نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور جب اس شخص کو جس کو دنیا میں سب سے زیادہ آسائشیں ملی ہوں، سب سے زیادہ مال ملا ہو، سب سے زیادہ عہدے ملے ہوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی امیر ترین شخص دنیا کا یہ ہے، طاقتور ترین شخص یہ ہے، علم والا یہ ہے، حلم والا یہ ہے، اور یہ اور وہ، تو اس شخص کو دنیا میں سب سے زیادہ آسانی میں، مال و دولت میں، آسائشوں میں رہا ہوگا، جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، بتاؤ بھائی زندگی میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی ہے؟ اور وہ کہے گا، اللہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی شاندار ہے، اتنی دلوں کو لبھا دینے والی ہے کہ بدترین انسان بھی، بدترین تکلیفوں سے دوچار انسان بھی جب جنت کو دیکھے گا، وہ تمام غموں تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جہنم اتنی ہولناک ہے، خوفناک ہے، غصے والی ہے کہ دنیا کا وہ شخص جس کو سب سے زیادہ آسائشیں، آسانیاں ملی ہوں، جیسے ہم بھی تمنا کر رہے ہوتے مختلف لوگوں کو دیکھ کر، وہ بھول جائے گا کہ اس کو کبھی زندگی میں کوئی آسانی اور آسائش ملی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں کسی کو اگر ایک سوت، یعنی ایک ڈنڈی رکھنے کی جگہ بھی مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو قیامت والے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس وہ کامیاب ہے، باقی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اب ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، جنت میں درخت ایسے ہوں گے جس کے سائے تلے 500 سال تک ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے سواری کرتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ہمارے محلات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھیج دیں، ہمارے گھروں کے نیچے سے 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، کسی کو پتہ ہے وہ کون سی 4 نہریں ہوں گی؟ اپنے محلے دنیا کے گھر کے بارے میں تو سب پتہ ہوتا ہے نا۔ جنت ہمارا اصل گھر ہے، ہمارے والد آدم علیہ السلام، ہماری والدہ حوا السلام علیہ، وہی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور اب ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے گھر پہنچیں جلد سے جلد۔ تو جو ہمارا گھر ہوگا، اس گھر کے نیچے سے جنت میں 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، 4 قسم کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔
کسی کو پتا چچا، آپ کو پتا چچا کون سی 4 نہریں بھری ہوں گی؟ ایک دودھ کی، ایک شہد کی، ایک شراب کی اور ایک پانی کی. جبکہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی. کسی کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. جنت میں دل چاہے گا چچا کھیتی باڑی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کھیت نکال دیں گے، آپ کھیتی باڑی کرتے رہیں گے. کسی کا دل چاہے گا یہاں دودھ کا کام کرنے والے بہت ہیں، دودھ کا کوئی کام ہو، کوئی مویشی ہو، کوئی دودھ نکالے، اللہ تعالیٰ وہ بھیج دیں گے. جو دل چاہے گا ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنت کے عام جنتیوں کے لیے ہیں، اور وہ نعمتیں جو جنت کے اعلیٰ درجے کی نعمتوں کے لیے، جنتیوں کے لیے. یعنی جنت میں 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ایسا ہے جیسے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہیں آسمان پہ. تو جو اعلیٰ ترین جنت والے ہوں گے نا، ان کے بارے میں تو حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس جنت کو تو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے اندر وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ما لا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، اور کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا. یہ اعلیٰ ترین جنتی کی چیزیں ہیں. یہ جتنی چیزیں ہم قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر پڑھتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین جنتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عام جنتیوں کے لیے. آج جو میرا آپ کے سامنے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے والا آخری شخص. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور کئی روایات ہمیں ملتی ہیں اس بارے میں. میں آپ کے سامنے 2 روایت رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ شخص ہوگا جو چلے گا، وہ گرے گا، کبھی اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی، یعنی وہ جہنم میں ہوگا. وہ شخص جہنم میں ہوگا، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوگا، جہنم میں جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے آخری آدمی کو جہنم سے نکال کر آخری آدمی کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ گر پڑ کے گر رہا ہوگا، کھڑا ہو رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، کبھی جہنم کی جو آگ ہے اس کو ٹچ کر لے گی. اور جب وہ جہنم سے جان چھڑا کے باہر نکل آئے گا تو جہنم کی طرف مڑ کے دیکھے گا اور بولے گا تبارک الذی نجانی منک، کیا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے اس جہنم سے نجات دی، اور اس نے مجھے وہ عطا کیا. وہ سب سے آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، یہ اس کے الفاظ ہیں. وہ جہنم سے رہ کے آئے گا نا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا، یعنی جہنم سے نجات دی. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو مجھ سے نہ پہلے دی نہ بعد میں دیں گے. اس کو پتہ ہی نہیں ابھی جنت میں کیا کیا ہے، یا آخری جنت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جب اس کو جہنم سے نکال کے باہر نکال کے بٹھا دیں گے، کھڑا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک درخت کو پیدا کریں گے. اس درخت کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا کیا خوبصورت درخت ہے، اور اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے پاس لے جائیں، میں اس کے سائے کے نیچے آرام کروں، میں اس کا پانی پیوں. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اے ابن آدم اگر میں تمہیں یہ دے دوں گا تو تم مجھ سے کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا یا ربی، اے اللہ کی قسم، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ اس کی اس عذر کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو درخت کے پاس کر دیتے ہیں. اس درخت کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کا پانی پیتا ہے. اس کو ایک اور درخت اللہ تعالیٰ تھوڑا سا دور ایک اور درخت نکال دیتے ہیں. اس درخت کو دیکھتا ہے تو اپنے درخت اس کو اتنا اچھا نہیں لگتا، اس کو وہ درخت زیادہ اچھا لگتا. ہوتا ہے اللہ وہ والا درخت. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرو گے، اور تم نے اپنا وعدہ. وہ کہے گا اللہ بس مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیں تاکہ میں اس درخت کے نیچے آرام کروں، اس کا پانی پیوں، مجھے بس اس درخت کے پاس پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ صبر نہیں کر سکتا. اس جو درخت اللہ نے کریٹ کیا ہوگا، وہاں پہ پیدا کیا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اس کو دیکھ کے وہ صبر نہیں کر پا رہا. اللہ نے کہا چلو یہ بات تو کر لو کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرو گے. اور وہ کہے گا اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اس درخت کے پاس آئے گا، درخت کا نیچے آرام کرے گا، اس کا پانی پیے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پہ ایک درخت پیدا کر دیں گے.
جب وہ اس درخت کو دیکھے گا تو اپنے درخت کو بھول جائے گا اور اللہ سے کیا اٹھے گا، یا ربی، اے میرے رب مجھے اس درخت کے پاس لے جا۔ اللہ کہیں گے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، اب معاملہ ختم، تم نے پھر وہی کام شروع کر دیا۔ وہ کہے گا اللہ بس اس درخت تک پہنچا دیں ہم مجھے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس درخت کو دیکھ کے اب کوئی صبر نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے۔ وہ درخت جو ہے وہ پہلے والے سارے درختوں سے اچھا ہے، تو وہ اس درخت کے بعد جب پہنچ جائے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ جنت کے اندر سے، کیونکہ یہ جو تیسرا درخت ہے یہ جنت کے کنارے پر ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے پاس پہنچا دیں گے تو اس کو اب جنت کے اندر سے جنتیوں کے باتیں کرنے کی، ہنسنے کی، انجوائے کرنے کی، کھیلنے کی، کودنے کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیا بات ہے، یہ کون سی جگہ ہے، کون سے لوگ ہیں؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہیں گے ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، تم نے مجھ سے سارے وعدے کیے، سارے وعدے توڑ دیے، اچھا یہ بتاؤ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ میں تمہیں جتنی دنیا تھی نا، دنیا تمہیں وہ بھی دوں اور اس جیسی ایک اور دے دوں؟ وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اب میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو فضا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور کہا تم لوگ مجھ سے، ابن مسعود اپنے شاگردوں کو سنا رہے تھے حدیث، کہنے لگے تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا بتائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے، اور ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اس سوال پہ ہنستے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ تو رب العالمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نہیں میرے بندے میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جہنم سے نکلے گا تو وہ اپنے پاؤں اور گھٹنوں کے بل بھاگ رہا ہوگا، نکلے گا وہاں سے کہ میری جان چھوٹے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا اور جنت کے پاس کھڑے ہو کے جنت کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، جنت میں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، کہے گا یا ربی وجدتھا ملئی، میں نے تو جنت کو بھرا ہوا پایا، مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، کوئی خالی پلاٹ ہی نہیں ہے، میں جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جاؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ پھر جنت پہ جائے گا، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں تو جنت میں دیکھ لیا، جنت میں تو کچھ بھی جگہ نہیں بچی، جنت والوں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بھائی جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جگہ ہے۔ وہ پھر جنت کی طرف جائے گا اور پھر جنت کے بعد جا کر دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے، پھر واپس آئے گا، اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اے میرے بندے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں دنیا جتنی جنت میں جگہ دی اور اس کی 10 گنا جگہ دی۔ اے دنیا کے چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے لیے ہم کیا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس کے لیے اس دنیا جیسی 10 دنیا جتنی جگہ ہوگی، سب سے آخری شخص۔ اللہ اکبر، جو سابقون الاولون ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا جتنی 10 دنیا دی، تو وہ کہے گا اللہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یا مجھ پہ ہنس رہے ہیں، وانت الملک، اور آپ تو مالک الملک ہیں۔ آپ فرمائے تو عبداللہ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ضحک حتی بدت نواجذہ، کہ وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے یہاں تک کہ ان کی داڑھیں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان احادیث سے ہمیں کچھ
سبق ملتے ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، انسان جو ہے نا وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، کسی حال میں وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے پاس دنیا کی کتنی بڑی نعمت آ جائے، آپ کو تھوڑے دن کے بعد وہ پرانی لگنے لگتی ہے۔ آپ کوئی گاڑی لے لیں، آپ کوئی موبائل لے لیں، آپ کوئی گھڑی لے لیں، آپ کوئی جوتا لے لیں، آپ کو تھوڑے دن کے بعد اس سے بہتر نظر آ جائے گی کسی کی موبائل، کسی کی گھڑی، کسی کی گاڑی، کہیں گے یار مزہ نہیں آ رہا، یہ ہوتی تو کیا بات تھی۔ کسی حال میں خوش نہیں ہے، بس یہ مل جائے، اب یہ مل جائے۔ اور جس کو یہ صبر آ گیا اور جس کے اندر یہ شکر اور قناعت کا جذبہ آ گیا، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان، خوش نصیب انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے، کیا آزمائشیں نہیں تھیں، اس کے باوجود اللہ کے آگے راتوں کو اٹھ کے روتے تھے۔ اور اما عائشہ جب کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور آپ کیا جواب دیتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہ جلتے ہوں، جن کو اپنے پیٹوں پہ 1 نہیں 2 پتھر باندھنے ہوتے ہوں، جن کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا ہو، وہ یہ کہتے افلا اکون عبدا شکورا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی حال ہو، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو صبر نہیں آتا، اس کو ایک کے بعد دوسرا درخت، دوسرے کے بعد تیسرا درخت، تیسرے کے بعد جنت، اللہ ابھی ہے، اللہ ابھی ہے، اللہ ابھی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت۔ اللہ اپنے بندوں سے جب محبت کرتے ہیں اور اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت تو بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہو گئی۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے۔ ہم اس دنیا میں کیا نہیں کرتے، کیا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیا اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرتے۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہم سب شادیوں میں جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ میوزک بھی ہو رہی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، مس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، فضول رسومات بھی ہو رہے ہیں، دکھاوے بھی ہو رہے ہیں، پھر وعدوں پہ وعدے توڑے جا رہے ہیں۔ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، 11، 12، 11:30۔ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ لکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، وہ لکھ کے وعدہ توڑ رہا ہے۔ کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر کتنے رحیم ہے کہ ابھی اللہ نے کووڈ میں، کورونا میں ہمیں جھٹکا دیا تھا کہ آکسیجن، جن لوگوں کو کووڈ ہو گیا تھا اور آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، ان کو سلنڈروں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی اور دنیا وہ تماشے دیکھ رہی تھی، اللہ نے صرف ذرا سا جھٹکا دیا انسان کو، سب پتہ چل گیا ہم کتنے طاقتور ہیں۔ اور پھر یہ کفار، یہ مشرکین جو اللہ کی زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت سے فائدہ یہ اٹھائیں کہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے گزاریں، نہ کہ دنیا کی زندگی کو دنیا میں ختم کر لیں اور تباہ بربادی ہمارا نصیب ہو جائے، ہماری قسمت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور آسائشیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کی نعمتوں اور آسائشوں کے مقابلے میں۔ کتنا ہی بڑا مالدار آدمی دنیا کا لے لیں، کتنی بڑی زمین ہوگی اس کے پاس، ملک ریاض کے پاس بھی کتنی زمین ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سب سے آخری جنتی آئے گا نا، سب سے آخری، اس کو اس دنیا جتنی 10 گنا بڑی جائیداد ملے گی، اتنے بڑے بڑے پلاٹ ملیں گے، لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں اپنی جنت کو، اپنے اس گھر کو۔ اس کے بعد ان احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں سے کلام کریں گے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہنسنا منع نہیں ہے، اللہ بھی ہنستے ہیں، اور اللہ کی صفت ذاک ثابت ہوئی کہ اللہ ہنستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے ہیں، یہاں تک کہ ان کے داڑھ نظر آ جاتے ہیں، صحابہ بھی ہنستے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ہنسنا منع نہیں ہے۔ آپ کتنے دیندار ہو جائیں، خدا کے واسطے اپنے چہروں پہ مسکراہٹیں رکھیں، مسجد آ رہے ہیں، مسجد والوں کو مسکرا کر دیکھیں،
آپ کو دیکھ کے کسی کا دل خوش ہو جائے، کسی کی پریشانی ختم ہو جائے، کوئی آپ سے ہنس کے، آپ کسی سے ہنس کے بات کر لیں، اس آپ کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ ہے نا، اپنے مسلمان بھائی کی طرح مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یہ کس لیے بتایا اللہ کے نبی نے؟ نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ جان خرچ ہوتی ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو چاچا عبدالرشید کی طرح ہنستے رہا کریں۔ اگر مسجد میں امام صاحب نے ٹائم آگے کے بجائے پیچھے بھی کر دیا، عشاء کا ٹائم 7:15 پہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، آرام سے اکیلے میں حدیث بھائی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیجئے، بتا دیں گے آپ کو کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ شور مچانا، پریشان ہونا، دوسروں کو پریشان کرنا، آپ لوگ تو بڑے بہادر ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں تو محبت سے مسکرا کر ان چیزوں کو حل کر لیں، تو اللہ بھی ہنستے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہنستے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہنستے ہیں، تو ہمیں بھی ہنسنا چاہیے۔ لیکن ساری زندگی ہنسنے کے لیے نہیں، ساری زندگی یہ نہیں بلکہ رویا بھی کرو، اور کثرت سے رویا کرو، اللہ کے آگے رویا کرو، قیامت کا سوچ کے رویا کرو، قبر کا سوچ کے رویا کرو، جہنم کا سوچ کے رویا کرو۔ یہ صحابہ ہنستے تھے تو روتے بھی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں آخر میں نہیں بلکہ اولین جنت میں داخل ہونے والوں میں بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔